نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ تو اب انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ہوں جو بہت یعنی نیک ہوں، جو بہت ایسے ہوں، بہت ہی انہوں نے نیکیاں کی ہوں، لوگوں کی بھلائی کا بہت کام کیا ہوگا۔ جیسے عرب کیا تھے، عربوں میں نا بہت ساری اچھی کوالٹیز بھی تھی۔ مثال کے طور پہ ایک ان کے اندر بہت ہی زبردست کوالٹی جو تھی وہ مہمان نوازی کی تھی۔ اس قدر مہمان نواز ہوتے تھے کہ یعنی ان کے پاس مہمان آ جاتا تھا نا، تو چاہے وہ کوئی جاننے والا ہے نہیں ہے، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر جو گھر میں ہوتا وہ اٹھا کے لے آتے۔ حتیٰ کہ کچھ کا تو یہ حال تھا کہ وہ ساری رات آگ جلا کے رکھتے تھے کہ کوئی بھی قافلہ گزرتا آتا جاتا یا کوئی بھی راستہ بھٹکا ہوا مسافر ہو، آگ دیکھ لے تو آ جائے، یہاں پہ اس کو کھانا بھی ملے گا، پینا بھی ملے گا، رہنا بھی ملے گا، کیونکہ اس وقت کوئی ہوٹل وغیرہ تو تھے نہیں۔ یعنی ویسے ہی کرتے تھے، بس مہمان نوازی، یہ نہیں ان کو تو خیر کوئی اس طرح آخرت میں کچھ ملنے کا وہ نہیں تھا کہ وہ کوئی اس کے لیے کر رہے تھے۔ اسی لیے قیامت کے دن آپ اب سوچیں گے کہ بھئی اگر ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا اور فرشتے اس طرح ان کی جانیں نکالیں گے، واٹ اباؤٹ دیئر گڈ ڈیڈز، ان کے نیک اعمال کا کیا ہوا پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توجہ کی ہم نے، آئے ہم طرف اس کے جو انہوں نے نیک عمل کیے تھے۔ عاملو من عمل سے مراد کیا؟ عمل کون سے؟ جو نیک عمل، تو ان کو ہم کیا کر دیں گے؟ بالکل غبار۔ میں نے آپ کو بتایا کیا بتایا، ہبا ان کا۔ یہ دیکھیں آپ سورج کی روشنی میں دیکھیں جو پارٹیکلز ہیں، یہ کوئی کچھ ویٹ رکھتے ہیں؟ کوئی ان کا ویٹ ہے یا کوئی ان کی وجہ سے کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کا وزن کرنا چاہیں کیا نکلے گا؟ تو اس طرح ان کی بڑی بڑی نیکیاں ہو جائیں گی۔ اب بعض دفعہ آپ کے ساتھ کوئی بہت ہی بھلائی کا کام کرتا ہے، اتنا اچھا کام کرتا ہے، کوئی بہت اچھا ہاسپٹل بنوا دیتا ہے، کوئی بہت اچھا کوئی لرننگ انسٹیٹیوٹ بنواتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے اور آپ سے کچھ لیتا بھی نہیں ہے، کچھ مانگتا بھی نہیں ہے، تو آپ کا دل ہوتا ہے کہ دیکھو نا اس کو تو بہت کچھ ملنا چاہیے، لیکن دیکھیں اسے تو اس کا اتنا اچھا نیک عمل ہے کہ اس کے اوپر تو اس کو جنت ملنی چاہیے، اور دیکھو یہ یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے کتنا کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی نیک عمل کی ایکسیپٹنس کے لیے، قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں نا، ان میں ایک ہے ایمان۔ ایمان کی شرط ہے، ایمان کے بغیر تو کوئی بھی نیک عمل قبول ہے ہی نہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ اخلاص، کہ وہ صرف اللہ کی خاطر کیا جائے، اخلاص ہونا چاہیے اس کے اندر۔ اللہ کے لیے نہیں کیا گیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کیوں قبول کریں؟ جب کسی نے کیا ہی نہیں اس لیے کہ میں اللہ کو دکھاؤں اور مجھے اس سے کوئی اجر ملے۔ تو اب ہم تو بہت ایڈوکیسی کرتے ہیں نا، جیسے پچھلے دنوں میں نے کسی پروگرام میں سنا، تو وہ جو ہوسٹ تھا وہ ڈسکشن کوئی ہو رہی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ فلاں کوئی آدمی ہے تو اس نے لوگوں کی بھلائی کا یہ اتنی خوبصورت اتنی بڑی انوینشن کی ہے، اس نے کسی چیز کے بارے میں کہہ رہا تھا، دیکھو اس میں اس نے لوگوں کا کتنا بھلا کیا، اور اس کے بعد وہ کہنے لگا وہ تو جنتی آدمی ہے۔ تو دوسرے نے اس سے کہا کہ وہ جنتی کیسے ہو گیا، وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں تو نہیں اس بات پہ یقین رکھتا، یہ ہوں گے مولویوں کے فلسفے، لیکن میں نہیں اس بات پہ یقین رکھتا، جس نے کسی کے لیے بھلائی کا کام کیا بس وہ جنتی ہی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں یہ میرے آپ کے کرنے سے نہیں ہے، جس نے اللہ کی خاطر کیا ہی نہیں، اللہ اس کا ریوارڈ کیوں دے؟ خود بتائیں۔ اچھا آپ کے گھر میں کوئی نوکر کام کرے ہی نہیں، آپ کا اس نے کام کیا ہی نہیں، ہمسائے کا جا کے کر رہا ہے، چاہے جتنا بھی اچھا کام کر لے، وہ آ کے آپ کو کہے جی مجھے اس کی تنخواہ دے، تو آپ کہیں گے نہیں کہ تم نے کوئی میرا کیا کام، میرے لیے کیا ہے؟ جب میرے لیے کام کیا ہی نہیں ہے تو پھر میں کس چیز کا تمہیں ریوارڈ دوں؟ تو جو اللہ کو مانتے ہی نہیں،
سرے سے. اس کے لیے کرنا تو دور کی بات ہے, جو اللہ کے لیے نہیں کرے گا اس کو بھی نہیں ملے گا. لیکن جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے, ظاہر ہے وہ اس کے لیے کام کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اس نے بلیو ہی نہیں کبھی رکھا, یہ بلیف ہی نہیں ہے اس کا کہ اللہ ہے, یا اس کا بلیف ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. وہ تو اوروں کو مانتا ہے, ان کی پوجا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کیوں اس کو دے؟ وہ جائے جا کے انہی سے لے جن کے لیے اس نے کیا ہے. وہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ جن کے لیے تم نے کیا اللہ ہر شریک سے پاک ہے, جاؤ جس کے لیے تم نے کیا اسی سے جا کے لو. تو ایک تو بات یہ ہے کہ جس کا ایمان نہیں ہے نا, اس کے نیک اعمال چاہے کتنے ہی ہوں, کبھی کبھی اتنے ہم واقعی میں خود متاثر ہوتی ہیں اتنی ان کی چیزیں دیکھ کے کہ اللہ اکبر. نہ انہوں نے کسی سے کوئی پیسے لیے, نہ کسی کی خاطر کی, یعنی لوگوں کی خاطر کیا کہ ہمیں واٹ ایور ان کا ریزن ہوگا, ان کو شوق ہوگا کسی کی خیر اور بھلائی کے کام کرنے کا. لیکن کیا یہ سارے حباء منصورہ بن جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا اس کا ان کو. کتنی بڑی حسرت ہے نا کہ وہاں پہ پہنچیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے, کیونکہ وہاں کے لیے انہوں نے کیا ہی نہیں. یہ تو ہم ہی وکالت کرتے ہیں نا ان کی کہ وہاں پہ ان کو ملنا چاہیے. وہ ان سے تو جا کے پوچھ لو, ان کو تو نہیں وہاں چاہیے, انہوں نے وہاں کے لیے کیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیوں دے ان کو؟ لیکن ہمیں مسلمانوں کو نا بہت فکر رہتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ اس کو جنت ملنی چاہیے, وہ تو کہہ نہیں رہا کہ مجھے ملے, وہ نہ اس نے جنت کے لیے کیا ہے, لیکن آپ خواہ وکالت کرتے رہیں. تو ان باتوں کو کہنے سے پہلے اور سوچنا سمجھنا چاہیے کہ اس بارے میں جس نے قبول کرنا ہے اسی نے جب کہہ دیا کہ میں نے نہیں قبول کرنا ایسے عمل کو, جس نے میرے اوپر ایمان ہی نہیں رکھا, میں کیوں اس کا قبول کروں اور میں کیوں اس کو ریوارڈ دوں؟ اللہ کے ذمہ نہیں ہے اس کا اجر. تو وہ سارے عمل اس کے اتنے بڑے بڑے عمل ہوں گے, اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی, اڑ جائیں گی ساری. تو ایمان شرط ہے اور خلوص سے نیت شرط ہے. خالص نیت نہ ہوئی تو چاہے اب مسلمان ہے لیکن نیت اس کی خالص نہیں ہے تو مسلمان کا بھی عمل قبول نہیں ہوگا. جیسے ہم نے وہ سراب کا ذکر پڑھا تھا کہ کیا ہے, یا ان کے اعمال اس ریت کے ٹیلے سے اس کو مثال دی گئی, دور سے پانی کی طرح نظر آتا ہے, جس کو دیکھ کے پیاسا سمجھتا ہے کہ ہائی پانی ہے. جب وہاں پہنچتا ہے تو ساری امید ٹوٹ جاتی ہے, کچھ بھی نہیں وہاں پہ تو اللہ کی ذات ہے جو حساب لینے کے لیے. اسی طرح صرف کافر کے ہی عمل ضائع نہیں ہوں گے, وہاں پہ مسلمانوں کے بھی عمل ضائع ہوں گے. اور کون سے مسلمانوں کے؟ جب خلوص نیت نہ ہو, یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو, خود ہی سے اپنی طور پہ ایجاد کی ہوں. اور ان میں ٹھیک ہے یہ دیکھنا تو آسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں, سنت کے مطابق ہے یا نہیں, لیکن جو سب سے مشکل کام ہے نا وہ ہے نیت کا اخلاص. بہت سارے نیک عمل بھی اس کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی. تہامہ کچھ پہاڑوں کا نام ہے. تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی, یعنی اتنا نیکیوں کا بڑا ڈھیر ہوگا کہ نیکیاں پائل اپ ہوتے 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 پہاڑ کے برابر ہو جائیں گی. حتیٰ کہ جب ان کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہباء منصورہ کر دے گا, پھر ان کو دوزخ میں ڈال دے گا. استغفر اللہ. تو سالم نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں, یہ بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے, روزے رکھتے ہوں گے, نیند سے بیدار ہو کے رات کو قیام کرتے ہوں گے, لیکن جب ان کے اوپر کوئی حرام چیز پیش کی جائے تو وہ اس پر اچھل پڑیں گے. یعنی حرام کو قبول کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو ضائع فرما دے گا. حرام حلال کی تمیز ہی نہیں رکھتے, حرام کے اوپر ایسے اچھل کے پڑ جاتے, حرام کے اوپر ایسے یعنی مر مٹتے ہیں, حرام کا ایسے لالچ رکھتے ہیں, حالانکہ نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, قیام کرتے ہیں, حرام کی فکر نہیں ہے, حرام کھائے جا رہے ہیں, حرام لیے جا رہے ہیں, حرام دیکھے جا رہے ہیں, حرام سنتے ہیں, حرام ان کی زندگیوں میں شامل ہے. جس چیز کو رب نے حرام کہہ دیا وہ بولتے ہیں. حرام صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے,
کوئی بھی حرام. استغفر اللہ ربی. تو یعنی مطلب کیا ہوا کہ وہ حرام چیزوں اور حرام کاموں کو حلال سمجھتے ہیں. تو دیکھیں یہ کتنی اللہ کی طرف سے، یعنی ایک وہ ہے کہ جو حرام کو اپنے اوپر حلال کر لیتا ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، چاہے وہ چیز ہے، کھانے کی ہے، پینے کی ہے، یا کام ہے کرنے کا، جس کو اللہ نے حرام کر دیا وہ اس کو حلال نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے حلال کیا ہوا تھا زندگی میں. تو آج دیکھو اتنی بڑی بڑی نیکیاں ان کی ضائع ہو گئیں. پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی قبول نہیں. ہاں، ہمارے ذہنوں میں کیا بات ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں، ایک کانسیپٹ ہے ہمارے ذہن میں کہ جو ہم نے نیکیاں کر لی ہیں انہوں نے کبھی نہیں ضائع ہونا، وہ ویسی کی ویسی رہیں گی. اسی لیے ہم ہر وقت گنتے نا، ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے روزے رکھ لیے، ہم نے عمرے پتہ ہے اتنے کیے ہیں، اور قرآن ہم نے اتنی دفعہ ختم کیا ہوا، کیونکہ ہم کبھی ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ کبھی نیکیاں بھی ضائع ہوتی ہیں. مگر آپ دیکھ لیں اس حدیث سے، حرام سے اتنی بڑی بڑی نیکیاں تہامہ پہاڑ برابر بھی ہوں گی تو ان کا بھی کوئی وزن نہیں نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی پرواہ نہیں کہ کسی کی نیکیوں کو ختم کر دیں، بس جاؤ. یہ تو دیکھیں ابھی ہمارے پاس رزلٹ کارڈ ہی نہیں ہے، تو ہم فخر کس بات پہ کرتے ہیں؟ پتہ نہیں ہے قبول ہو بھی رہی یا نہیں ہے، ان کا کوئی وزن لگے گا بھی یا نہیں لگے گا، وہ ہوں گی، نظر آئیں گی وہاں پہ، لیکن آپ نے کبھی ان یہ جو گرد ہے اس کا کبھی کوئی ویٹ دیکھا ہے؟ اس گرد کا آپ ڈھیر بھی لگا دیں، ویٹ لیس ہے. کتنے سارے ذرے ہیں، دیکھیں آپ کو ملینز ذرے میں خلا ہم گن تو نہیں سکتے. یہ جو ہماری صرف ایک کھڑکی سے ہماری آ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہم ان ذروں کو گن نہیں سکتے، اتنے سارے ہیں، ملینز ہیں. لیکن ہاتھ سے ایسے کریں، آپ پکڑنے کی کوشش کریں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں دے رہا یہ. تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پرواہ ہے کیا آپ اتنے بڑے بڑے اپنے خود جو اس کو ہم بڑے بڑے کام کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو ایسے ہوا میں اڑا دے اور وہ ویٹ لیس ہو جائے. وہ چاہے تو آپ کے کھجور کا ایک کھجور کے صدقے کو، وہ بھی حدیث میں آتا ہے نا، اس کو احد پہاڑ کے برابر کر دے، اور چاہے تو حبا منصورہ بنا دے. فرق کہاں پڑا؟ اگر مسلمان ہے تو ایک کا تو پتہ چل گیا نا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو پتہ ہی ہے کہ اس کی تو ایسے اڑ ہی جانی ہے. لیکن جو مسلمان ہے، کتنی بڑی حسرت ہے نا اس کے لیے کہ مسلمان ہے اور پھر بھی اس کی نیکیاں ایسے اڑ گئی، کیونکہ نیت خالص نہیں تھی. نیکیاں کرنے کی کوشش تو سارے ہی کرتے ہیں، سب کے کچھ نہ کچھ سب نے جمع کیا ہوا، مگر نیتوں کا فرق اجر میں فرق ڈالے گا، رویوں کا فرق. سب کی نیکیوں کو ڈیفرنٹ ویٹ سب کی نیکیوں کے ہوں گے، سب ایکول نہیں ہو سکتے. جو میں کر رہی ہوں اور جو آپ کر رہی ہیں ایکول نہیں ہو سکتا. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اس کو کتنے اچھے طریقے سے کیا، آپ کی نیت کیا تھی اور میری نیت کیا تھی. ہو سکتا ہے کہ میری نیت میں کوئی ریاکاری آ گئی ہو اور میرا بڑا سارا عمل جو آپ کو بہت بڑا نظر آتا ہے وہ ویٹ لیس ہو جائے، اس کا زیرو ویٹ ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ کا چھوٹا سا عمل ہو اور وہ احد پہاڑ جتنا ہو جائے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ آج بھی دیکھیں، ہم سارے کوششیں کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں ہم میں سے کہ نیکی کی طرف آتے ہیں لیکن ان کو دوسرے کھینچ کھینچ کے لے کے آتے ہیں، دوسرے ان کو پکڑ پکڑ کے لے کے آتے ہیں. وہ آ جاتے ہیں، نیکی کر لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کی نیکی کا کیسا کیا ویٹیج ہوگا. آپ تھوڑے سے میں آپ کے سامنے نا سچویشنز رکھتی ہوں، پھر آپ خود دیکھیں ہم انسانی طور پہ ہی ہو کے کیا ان کو مارکس دیتے ہیں. تو پھر آپ دیکھ لینا کہ اللہ کے ہاں کیا مارکس لگیں گے. اور اگزامپل ایک بندہ ہے، اس کو آپ کھینچ کھینچ کے لاتی ہیں، کلاس میں لے کر آتی ہیں، آؤ پڑھو پڑھو پڑھو، کتنے اس کو کالز کرتے ہیں، پھر وہ آتے ہی ہیں، پھر ذرا سی ان کی شان کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو کہتے ہیں یہ لیں پکڑے اپنا کام، ہم جا رہے ہیں، بس ہم نہیں یہ کر سکتے، ہم نہیں پڑھیں گے آج سے، کیونکہ بس یہ کیوں کہا گیا، یہ کیوں بات کہی گئی.
تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک ان کی شان میں کوئی بات ناگواری کی نہ ہو تب تک تو وہ نیکی کریں گے، تب تک تو وہ آئیں گے، حصہ لیں گے۔ جب ان کی شان کے خلاف ذرا سی بھی بات ہو جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کی آپ اس کو کیا مارکس دیتی ہیں؟ اللہ کی خاطر تو نہیں کرتے نا، پھر تو اپنی نفس کی سیٹسفیکشن چاہتے ہیں۔ ایسوں کی قدر تو انسان بھی نہیں کرتا تو اللہ کیا کرے گا؟ پھر کچھ لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں، سنسیئر بھی ہوتے ہیں، مگر ان کو مسلسل پش چاہیے ہوتا ہے، ہر وقت دھکے سٹارٹ کے بغیر وہ چلتے ہی نہیں۔ وہ ایک گاڑی ہوتی ہے نا، وہ ہر جگہ جا کے رک جاتی ہے، تھوڑی سی دیر جاتی ہے آگے جو رک جاتی ہے۔ کبھی بھی آپ لانگ روٹ پہ اس گاڑی کو نہیں چلاتے، کیوں؟ آپ کہتے ہیں اس کا کیا پتا، میں نے تو 2-3 گھنٹے کے سفر پہ جانا ہے، یہ گاڑی بیچ میں ہی رک جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کام نہیں لیتے، کیونکہ وہ دھکے سٹارٹ لوگ ہیں۔ بڑا کام اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے لیتے ہیں جو دھکا سٹارٹ نہیں ہوتے، جو ریلائبل پیپل ہوتے ہیں۔ وہ دھکے سٹارٹ ہیں۔ اگر کسی نے کال کر دیا یا ان کے اوپر کوئی چیک ہے یا ٹیچر سامنے ہے تو پھر تو کام کریں گے۔ پوش چاہیے ہوتی ہے ہر وقت ان کو موٹیویشنل لیکچر چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر موٹیویشن مل گئی اس دن بڑے جوش و خروش سے کھڑے ہو گئے اور آج تو بس میں نے تیر مار دینے، اور اس کے بعد تھوڑے دن بعد پھر ہوا نکل گئی۔ ٹیچر شہر میں موجود ہے تو بہت ایفیشنسی سے کام کر رہے ہیں، ٹیچر نہیں ہے تو پھر آپ کیوں کام کرنا ہے؟ آپ آرام سے بیٹھے، خود ہی آپ مارکس دیں کہ آپ ان کو کیا مارکس دیں گی۔ خود سوچیں نا، سوچیں آپ کو رکھا جائے کہ یہ ان کو ذرا چیک کریں، آپ ان کو نمبر لگائیں، تو آپ کیا نمبر لگائیں گی ایسے بندے کو؟ اور ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ بڑے کام نہیں پھر لیا کرتا، پھر وہ چھوٹے چھوٹے کام ہی ساری زندگی کرتے رہتے کیونکہ وہ دھکے سٹارٹ ہیں۔ اچھا، پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اور سبحان اللہ مجھے بہت الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ اس کلاس میں بھی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ، وہ گمنام لوگ ہیں، نہ ان کا کوئی ذکر آتا ہے، نہ وہ بڑھ بڑھ کے اپنے کارناموں کی لسٹ ہر وقت بتاتے رہتے ہیں، وہ بس خاموشی سے کام کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہم سب سے زیادہ اچھے ہیں کیونکہ ان کو کوئی پش کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو چیک کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو شاباشیں دینے والا نہیں ہے۔ کہیں ہے نا کوئی شاباش کے محتاج ہے، ان کو شاباش دی تو وہ ان کے لیے دھکا ہے، شاباش نہ ملی تو دھکا نہیں ہے، بس پھر ٹھیک ہے رک گئے۔ تو یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا، کسی نے ان کو بار بار فون نہیں کیا، کسی نے ان کو ریمائنڈ نہیں کرایا کہ پلیز یہ کام کر دیں، یہ کسی نے ان کو یہ بھی نہیں کہا ہے کہ یہ آپ کو کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بس وہ خود ہی کر رہے ہیں۔ ان کو شاید یہ پتا ہے کہ ہم نے کرنا ہی ہے، خود ہی کرتے چلے جا رہے ہیں اور خاموشی سے۔ کبھی ہمیں آ کے پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ لوگ بھی کہیں کام کر رہے ہیں۔ جب پتا چلتا ہے نا، پھر مجھے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو میری بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آخرت میں سب حیران رہ جائیں کہ اچھا یہ بھی لوگ تھے، یہ بھی ہمارے ساتھ کے ہی لوگ تھے، یہ جو اتنا کام کر رہے تھے، اللہ اتنا بڑا ان کو اجر دینا۔ بعض لوگ باتیں بہت کرتے ہیں اور دوسرے کے کاموں کو بھی بہت ڈسکس کرتے ہیں، فلانا ایسے کر رہا ہے، فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں، وہ لگے ہوئے اپنے کام میں، کیونکہ جس نے کام کرنا ہے نا اس کو یہ دیکھنے کی فرصت نہیں ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اچھا وہ یہ کر رہا ہے، وہ فلانا وہ کر رہا ہے، فلانا وہ۔ بھئی آپ اپنا تو کام کرو، یہ آپ کو کیا آپ کو فائدہ ملے گا اس چیز سے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا نہیں کر رہا؟ تو یہ لوگ خاموشی سے کام کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس کو زیادہ نمبر دیں گے؟ آپ کو کس کا کام دیکھ کے سب سے زیادہ خوشی ہوگی؟ پھر جب آپ ان سب کو دیکھتے ہیں، اب آپ ایسی مثلا پوزیشن پہ ہیں کہ آپ کو سب کے کام پتہ چل رہے ہیں جتنے انسانی حد تک ہو سکتے ہیں، آپ کے دل میں سب سے زیادہ قدر کس کی آئے گی؟ آپ کس کو سب سے زیادہ مارکس دیں گے؟ تو یہ تو ہم انسان ہیں چھوٹے سے۔ اب سوچیں کہ جس رب کی خاطر وہ کام کر رہے ہیں اس کو ان کی کتنی قدر آئے گی نا، اور وہ سب کو ہی دیکھ رہا ہے کہ کون ہے جن کو پوسٹ چاہیے، کون ہے جو بار بار رک جاتے ہیں۔ ٹیچر نہیں دیکھ سکتا، وہ بھی انسان ہی ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ کی خاطر چلنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی پوش نہیں چاہیے ہوتی، ان کو کوئی دھکا نہیں چاہیے ہوتا، ان کو ہر وقت کسی کا درس نہیں چاہیے کہ کوئی درس دے گا تو ہم چلیں گے،
درس نہیں سنا تو بس چھوڑو، اب کیا کرنا ہے۔ جس دن سن لیا اس دن بہت وہ ہو گئی، جس دن نہیں سنا بس تھوڑے دن گزر گئے تو اب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے۔ اور کئیوں کو اپنی ایگو کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایگو کی اس پہ نہ کوئی حرف آئے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جب تک ایگو پہ کوئی حرف نہیں آتا وہ چلتے جاتے ہیں، جب ایگو پہ حرف آ گیا تو وہ اللہ کی خاطر کام کر رہے تھے کیا یا اپنی ایگو کے لیے؟ پھر کون بڑا ہو گیا؟ کب تک کام کریں گے وہ؟ اور اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، سامنے آ جاتے ہیں ایسے لوگ بھی۔ کون کس چیز کی خاطر کام کرتا ہے نا دنیا میں ہی واضح ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تعریفوں کے لیے کام کرتے ہیں، تعریف ملے، شکریہ ملے، شاباش ملے تو بس کام کام، بہت اچھا کام۔ تعریفیں منی اب تو کسی کو پتہ ہی نہیں، ہم اتنا کام کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے تو ہمارا کبھی نام ہی نہیں لیا۔ نہیں نہیں، لوگوں کا بھی، انسانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آج تک ہمارا کبھی نام ہی نہیں آیا؟ تو دیکھ لیں پھر آپ کو دنیا میں فرق پتہ چل جائے گا، آخرت میں جا کے تو بڑے بڑے فرق ہوں گے نا۔ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو کون کس طرح سے کام کر رہا ہے، اور اللہ قدر بڑھا دیتا ہے، ان کی عزت بڑھا دیتا ہے، خود بخود اللہ بڑھاتا ہے۔ وہ چھپا کے کام کر رہے تھے، اللہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو نیت میں اخلاص ہے نا، وہ پتہ ہے کیسے ہے؟ جیسے ٹائر میں ہوا ہوتی ہے، اور ٹائر آپ کے پاس کتنا بھی عمدہ ٹائر، کتنا بھی مہنگا ٹائر ہے، اس میں اگر ہوا نہیں ہے نا وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے کام میں اخلاص نہیں ہے، وہ اللہ کی خاطر نہیں ہے، تو وہ بالکل اس ٹائر کی طرح ہے جس میں سے ہوا ختم ہو چکی ہے، پنکچر ہو چکا ہے، وہ کوئی کام نہیں دے گا۔ تو ہبا منصورہ، سب سے تو دکھ والی بات ہے کہ یہ وہ نیک اعمال ہیں، ایک تو دوسرے اعمال تو گناہوں کی تو نہیں بات ہو رہی، یہ نیکیاں ہیں۔ کتنی مشکل ہے نیکی کرنا نا، ایک ایک نیکی کرنا، اس کو جمع کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا آپ ذکر کرتے ہیں، یا آپ روزہ رکھتے ہیں، یا آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، کسی کو معاف کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا اخلاق کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، ساری ایسی چیزیں جن میں کچھ لگتا ہے، ایفرٹ لگتی ہے، لیکن ساری ایفرٹس زیرو ہو جائیں گی۔ جو صلہ رحمی اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھیں اس لیے کر رہی ہوں کہ رشتہ داروں میں میرا نام ہو، اس لیے کر رہی ہوں کہ فلانے نے بھی میرا کیا تھا اس لیے میں بھی چلو اس کو کر دوں، تو یہ عدلے کے بدلے ہیں، یعنی ان کا کوئی بھی نہیں اجر ملے گا۔ کچھ لوگ بہت کھانا کھلاتے ہیں مگر ان کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا نہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کو بہت پسند ہے کہ ان کے گھر والوں کی دعوت کی جائے، کبھی سسرال میں پوزیشن بنانے کے لیے، کبھی اس طرح کی کسی چیز کے لیے، کبھی یہ کہ چلو ان سے کل کو کوئی کام وام پڑے گا، کبھی اس لیے کہ آج ہم بلائیں گے تو کل کو یہ بھی ہماری دعوت کر لیں گے، تو اس کا بھی نہیں کچھ اجر۔ کوئی لوگ لوگوں کی تعزیت، لوگوں کے پاس تعزیت کرنے یا جنازے پہ اس لیے جاتے ہیں کہ پھر وہ کہیں گے کہ پھر آئے نہیں تو باتیں بنیں گی، تو ان کا تو کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آپ نے تو اللہ کی خاطر نہیں کیا۔ اور ہماری کتنی ساری عمل ہیں جن کو ہم یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ یہ نیکیاں ہیں، لیکن ہماری نیت ہے ہی نہیں کہ اللہ سے ہمیں اس کا کوئی اجر ملے، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اور ہمیں یہ شوق ہو کہ اس کی وجہ سے اللہ مجھے جنت دے دینا۔ جب یہ آپ کی نیت ہی نہیں ہے تو اللہ آپ کو کیوں دے؟ جب آپ کی نیت یہ ہے کہ فلاں خوش ہو جائے، چلو اس کا بدلہ چکا دوں، اس نے بھی مجھے بلایا تھا میں بھی اس کو بلا لوں، وہ بھی ہمارے گھر میں ایسی فوتگی ہوئی تھی تو وہ بھی آئے تھے تو ہم بھی چلے جائیں ان کے، تو بتائیں ذرا کہ یہ تو سارے ہم عدلے بدلے ہی چکانے میں لگے میں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پہ جا کے ان کا کوئی بھی نہ وزن ہے جن کو ہم آج نیکیاں سمجھ رہے ہیں، تو کیا بنے گا ہمارا؟ تو کتنا تھکتا ہے انسان، جسم کو بھی تھکاتا ہے، ذہن بھی تھکاتا ہے، کام کرتا ہے اور پھر نیکی جمع کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی نیکیاں اس لیے بھی ہبام منصورہ بن جاتی ہیں کیونکہ اس کے بعد آپ کوئی ایسا عمل کر دیتے ہیں کہ وہ نیکی مٹ جاتی ہے، تب بھی وہ وہاں پہ نظر آئے گی لیکن اس کا کوئی ویٹ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ صدقہ دیا لیکن اس کے بعد احسان جتا دیا،
تو یہ کیا ہو گیا؟ وہ نیکی جو ہوگی اس کا عمل زیرو ہو گیا، اس کا اجر زیرو ہو گیا، وہ غبار بن گئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری نیکیوں کا وہاں پہ وزن ہو، تو ہر کام کرنے سے پہلے سوچے میں کیوں کر رہی ہوں۔ اپنے آپ کو نا خود کوسچن کیا کریں، اپنے آپ کو خود اپنے اندر نا سب سے بڑا ڈنڈا لے کے بجائے لوگوں کے اوپر کھڑے ہونے کے نا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، اور میں ہر ایک کی بس وہ میں رہوں کہ کوئی غلط نہ کرے، اپنے اوپر رہیں، ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو ہر وقت چیک کرتے رہیں، ہر وقت اپنے آپ سے پوچھتی رہیں۔ جیسے ہم لوگوں سے پوچھنے کے لیے ہوشیار رہتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے ہوشیار ہیں، کیوں کر رہے ہو، کس لیے کر رہی ہو، تمہیں یہ چاہیے، اس کے لیے تم کر رہی ہو، تمہیں اس چیز کے لیے نہیں کرنا، تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے الحمدللہ نیکی کر کے بھی آپ مطمئن رہیں گے۔ اس کے بعد آپ کو کسی سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا، امید ہی نہیں ہوگی کہ وہ کچھ دے آپ کو، اور وہ نہیں بھی دے گا تو آپ کو تب بھی نہیں کوئی رنج ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا۔ تو اپنے آپ کو ٹھیک کر کے، اپنی نیت کو صحیح کر کے پھر کام کیا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔